السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ محترم و معزز سامعین کرام، گزشتہ خطبے میں ایک حدیث پاک کے ضمن میں سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمۃ للعالمین کے حوالے سے بات تھوڑی سی ہوئی تھی، اور اسی ضمن میں میں نے حضرت قاضی سلیمان منصورپوری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت طیبہ پر معروف کتاب رحمۃ للعالمین کا ذکر کیا تھا۔ بعض دوستوں نے یہ بات مجھ سے کہی کہ قاضی صاحب اور ان کی اس کتاب کا ذکر ہوا ہے تو ان کا کچھ تعارف بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ اور ایک بھائی نے تو مجھ سے رحمۃ للعالمین لے کے پڑھنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ میرا جو نسخہ تھا وہ میں نے اسے دے دیا پڑھنے کے لیے 3 جلدوں میں۔ اسی اشتیاق کی وجہ سے میں آج کچھ باتیں رحمۃ للعالمین کے عظیم الشان مصنف حضرت قاضی سلیمان منصورپوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہنے جاتا ہوں۔ بر صغیر میں یعنی بر صغیر پاک و ہند میں بہت سے اعظم رجال ایسے ہوئے ہیں کہ جن کی مثال اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور۔ انہیں عظیم الشان ہستیوں میں بہت پرانی بات نہیں کرتا، یہ 200-250 سال پہلے کی بات حضرت شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کنز العمال کے مصنف، حدیث کا بہت بڑا انڈیکس ہے جو آپ کے اس بر صغیر میں بنایا گیا، کنز العمال کے نام شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی وہ ہیں جنہیں جہانگیر نے چاندی میں تول کر اس چاندی کو اللہ کی راہ میں جو ہے نا وہ صدقہ کیا تھا، مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی۔ اور یہی مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی ہیں جنہوں نے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد الف ثانی کا خطاب دیا تھا، مجدد الف ثانی کا خطاب دیا تھا یہی مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی۔ بہت بڑے معقولی، بہت بڑے منطقی اور فلسفی انسان تھے۔ اس کے بعد کے دور میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید، حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید، پھر اس کے بعد کے دور میں حضرت سید میاں نذیر حسین دہلوی، مولانا عبد الرشید گنگوہی، مولانا علامہ انور شاہ کشمیری، اور پھر بعد میں
بہت سے یعنی شخصیات بر صغیر میں ایسی گزری ہیں اور ان کی ایسی خدمات ہیں کہ جن کی مثال اگر میں نے کہا کہ ناممکن نہیں تو مشکل ضرور. انہیں بعض ہستیوں میں ایک حضرت قاضی سلیمان منصورپوری رحمۃ اللہ علیہ. قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1867 میں پیدا ہوتے ہیں. گویا 151 سال پہلے، آج سے تقریباً 150 سال پہلے منصورپورہ، یہ منصورپورہ ایک قصبہ تھا ریاست پٹیالہ میں. ہندوستان میں 555 ریاستیں تھیں. ہندوستان میں مختلف 555 ریاستیں تھیں. ان ریاستوں میں ایک ریاست یہی پٹیالہ کی ریاست. پٹیالہ دراصل احمد شاہ ابدالی جو ہوئے ہیں مغل خاندانوں کے سربراہ، انہوں نے یہاں کے ایک سکھ سردار جس کا نام آلہ سنگھ تھا، آلہ سنگھ، اس کو یہ سارا ایریا جو ہے نا وہ اس کو دیا تھا انعام کے طور پر، وقف کے طور پر. اور اس زمانے میں یہی کسی کے قبضے میں کوئی چیز آتی تو اس کو کہتے تھے پتی والا، یہ فلاں پتی. آج ہمارے بھی ارب پتی، کروڑ پتی، پتی کا معنی مالک، یعنی مالک کے معنی میں یہ پتی کا لفظ قدیم زمانے سے استعمال ہو رہا ہے پنجابی. تو یہی آلہ سنگھ کی جو پوری یہ علاقہ تھا ریاست، اس کو پتی آلہ کہتے ہیں، یعنی آلہ سنگھ کی ملکیت. اور آلہ سنگھ کی ملکیت سے پتی آلہ سے ہی پھر آگے بگڑتا ہوا پٹیالہ بنا ہے. پٹیالہ بنا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ پٹیالہ وہ ریاست ہے، پٹیالہ وہ ریاست تھی، اب تو نہیں ہے، اب تو وہ ضلع ہے، کہ جہاں میڈیکل کی تعلیم، انجینئرنگ کی تعلیم اور سائنس کی تعلیم پنجابی زبان میں ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ تینوں علوم انگریزی کے بغیر پڑھائے ہی نہیں جا سکتے، اور ہمارے نوجوانوں کو انگریزی کا ایسا غلام بنایا جاتا ہے کہ وہ پھر پڑھ کے پریشان ہوتے ہیں. لیکن وہاں کیا ہے، انگریزی کی بجائے اردو ہی نہیں بلکہ پنجابی میں یہ تینوں زبان کے علوم، انجینئرنگ کی، میڈیکل کی اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس، تینوں علوم ان کی یونیورسٹی میں، پٹیالہ یونیورسٹی میں پنجابی میں پڑھائے جاتے تھے. اور اسی ریاست کے سیشن جج بنے تھے ایک وقت میں آ کے حضرت قاضی سلیمان منصورپوری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر، یہ سب سے بڑا عہدہ ہے، عہدہ قضات. اللہ اکبر کبیرہ. یہ قاضی سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ اندازہ کریں، اہل علم کا بیان ہے، اور یہ بات سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشارہ لکھی کہ بر صغیر کے 4 سلیمان، جس مجلس میں وہ 4 سلیمان اکٹھے ہو جائیں تو تصور کیا جاتا تھا کہ بر صغیر کا پورا علم جہاں جمع ہے. 4 سلیمان، ایک ان میں قاضی سلیمان منصورپوری، دوسرے مولانا اشرف اپنے سلیمان اشرف جو علی گڑھ یونیورسٹی کے دینیات کے پروفیسر، اور تیسرے سید محمد سلیمان پنواری، اور چوتھے سید سلیمان ندوی. سید سلیمان ندوی، یہ 4 سلیمان ہیں آپ کے بر صغیر. اور ان چاروں کے بارے میں یہ تاثر ہے، اللہ اکبر، کہ جہاں یہ 4 جمع ہوتے یہ سمجھا جاتا تھا کہ بر صغیر کا علم جو ہے وہ اس مجلس میں اللہ کے فضل و کرم سے جمع ہے. قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے مسلمان سیشن جج ہیں، اور ان کی وہاں خدمات کا دائرہ
بڑا ہی وسیع اور اتنے اہم ہونے کے باوجود بھی ایک سکھ ریاست میں جو عزت جو آبرو قاضی صاحب کو حاصل تھی، پوری ریاست کے کسی اہلکار کو وہ عزت و آبرو حاصل نہ تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ پورے ریاست کے اہلکار یعنی ان کے ملازم جب کبھی راجے کے دربار میں اس کے پاس حاضر ہوتے تھے اسے ملنے کے لیے، تو ان کا انداز اور اسلوب کیا ہوتا تھا؟ جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں کفار کے ہاں چلتا تھا، اور وہ تو پھر سکھ ریاست، گردن جھکائے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے اور آنکھیں نیچے کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ کسی کو بیٹھنے کی اس کے دربار میں اجازت نہیں ہوتی، راجے کے دربار میں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ کسی اہلکار کو کھڑے کھڑے جو آئے وہ بات کرے اور اپنی بات کر کے واپس چلا جائے۔ صرف قاضی سلیمان صاحب منصورپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جو جب اس کے دربار میں تشریف لے جاتے راجہ خود اٹھ کے ان کا استقبال کرتا اور ان کو کرسی پر بٹھاتا۔ راجہ اس احتراماً حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں لیتا تھا، احتراماً نام نہیں لیتا تھا، یا تو بابا جی کہتا تھا یا قاضی صاحب کہتا تھا، یعنی قاضی صاحب کو احتراماً نام کی بجائے بابا جی کہتا تھا یا قاضی صاحب کے لفظ سے پکارتا تھا۔ اتنا احترام تھا راجہ کا۔ اور جس وقت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دربار سے اس سکھ سردار کی ریاست یعنی دربار سے فارغ ہوتے، گفتگو کرنے کے بعد، مسئلے مسائل کے بعد، کسی پلاننگ یا منصوبہ کو طے کرنے کے بعد، جس طرح کی ریاستوں میں عموماً ہوتا ہے، تو دروازے تک قاضی صاحب کو الوداع کرنے کے لیے راجہ خود جاتا۔ یعنی اتنا احترام تھا سکھ سردار کو اور اس راجہ مہاراجہ کو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کا احترام اور ان کی عزت اور ان کی پاسداری کا اس کے ہاں کیا یہ عالم تھا۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ سکھ ریاست کے ہوتے ہوئے انہوں نے کبھی بھی دینی اقدار کو اپنانے میں مداخلت کی نہیں۔ نماز کا وقت ہوا ہے، جمعے کا وقت ہوا ہے، تو کسی صورت بھی انہوں نے نہ جمعہ کو چھوڑا ہے نہ نماز کو چھوڑا، بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ وائسرائے کو ہندوستان کا جو وائسرائے انگریز تھا اس کو اپنے ہاں راجہ نے دعوت اپنے ہاں بلایا، اور اس کے آنے پر جو اس کی خدمت بدارت کی اور اس کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ اس نے کیا، اس کا ایک منظر یہ تھا کہ اس نے وہاں کرکٹ کھیلنے کا بھی انتظام کیا۔ اور سوء اتفاق یہ کہ کرکٹ کھیلا کس دن گیا؟ جمعے کے روز۔ کرکٹ کا مقابلہ جمعے کے روز ہوا۔ اب جمعے کے دن کا دن ہے اور دربار لگا ہوا ہے، مسلمان اور سکھ اور دوسرے ناظرین وہاں پہنچے ہوئے، جمعے کا دن ہے۔ قاضی صاحب سے ایک آدمی پوچھتا ہے جمعے کا کیا بنے گا، جمعہ کیا کریں گے؟ قاضی صاحب کہنے لگے کہ یہی پلاٹ میں جمعہ پڑھیں گے، یہی پلاٹ میں یہی میدان میں جمعہ پڑھیں گے۔ چنانچہ ہوا کیا کہ جب جمعے کی نماز کا وقت ہوا، قاضی صاحب نے مؤذن کو کہا اذان دو۔ قاضی صاحب نے خود خطبہ ارشاد فرمایا اور خود جمعہ کی نماز پڑھائی، خود جمعے کی نماز پڑھائی، وائسرائے کی موجودگی میں، راجے کی موجودگی میں جمعے کی نماز پڑھائی جا رہی ہے، وہاں کھیل ہو رہا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان پاکستان میں بھی کھیلتے ہیں، غیر مسلمان یعنی مسلمان پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی کھیلتے ہیں، جمعے کے دن بھی کھیلتے ہیں، نمازوں کے اوقات میں بھی کھیلتے ہیں، اور جو پوزیشن ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے کچھ کہنے کی بات نہیں، لیکن وہاں حالات کی سنجیدگی اور نزاکت کا اندازہ کیجیے کہ برِ صغیر کا وائسرائے موجود ہے،
وقت کئی ریاست کا راجہ موجود ہے، جمعے کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور قاضی صاحب اسی پلاٹ میں جہاں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں آذان کہلوا کے جمعے کی نماز ادا کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اسی راجے نے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہاں بلایا۔ ان کا ایک باغ تھا راجے کا، موتی باغ، موتی باغ محل میں اس نے بلایا، ملاقات کرنا چاہے تو قاضی صاحب وہاں تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب قاضی صاحب استقبالیہ میں تشریف فرما ہے، دوسرے مہمان بھی آئے ہوئے، زہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور قاضی صاحب اٹھ کے زہر کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ یہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، ادھر راجے کا نمائندہ آتا ہے اور قاضی صاحب کو تلاش کرتا ہے، قاضی صاحب کہاں ہیں؟ ادھر ادھر دیکھا، قاضی صاحب نہیں ہے۔ جا کے راجے کو کہہ دیا کہ جی قاضی صاحب تو آئے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، وہ آئے ہی نہیں شاید۔ اللہ اکبر۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے رہے، نماز پڑھ رہے تھے کہ راجہ کہنے لگا کہ جاؤ کہیں باغ میں دیکھو، قاضی صاحب نماز پڑھ رہے ہوں گے، وہاں جاؤ، جا کے باغ میں دیکھو تو صحیح نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ چنانچہ گیا اور اس نے یہی دیکھا قاضی صاحب باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ جب قاضی صاحب واپس آئے تو راجے نے پوچھا کہ قاضی صاحب کہاں چلے گئے تھے؟ اللہ اکبر۔ قاضی صاحب نے فرمایا بڑے مہاراج کے دربار میں حاضری دینے گیا تھا، بڑے مہاراج اس کے دربار میں حاضری دینے گیا تھا۔ وہ جب وائسرائے آئے تھے، اور میں پہلے بتلا رہا تھا کہ اس کے موجودگی میں اس کے سامنے جمعے کی نماز پڑھی، تو بہت سے ہندو جو حاسد تھے اور سکھ جو حاسد تھے، وہ قاضی صاحب کے خلاف راجے کو بھڑکانے لگے کہ دیکھو اس مولوی کو اپنی نماز بھی سوجی ہوئی ہے، نہ وائسرائے کا احترام ہے، راجا جی تو تمہارا احترام ہے۔ کھیل ختم ہوا، وائسرائے چلا گیا، قاضی صاحب کو بلایا گیا۔ قاضی صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ اب قاضی صاحب کا پر حکمت جواب سنیے۔ قاضی صاحب کہنے لگے وائسرائے کو یہ شکایات ہماری ریاست کے بارے میں پہنچ رہی تھی کہ وہاں مذہبی آزادی نہیں ہے، وہاں مذہبی آزادی نہیں ہے۔ میں نے وائسرائے کے سامنے جمعے کی نماز ادا کر کے اس کو بابر عملاً کروایا ہے کہ یہاں مذہبی آزادی حاصل ہے۔ بات سمجھے کہ یہاں مذہبی آزادی حاصل ہے۔ سردار جو بھڑکا پڑا تھا اور ناراض بیٹھا تھا وہ خوش ہو گیا، وہ کہنے لگا آپ نے بہت اچھا کیا وہاں جو جمعے کی نماز پڑھی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کس طرح حکیمانہ جواب دیا ہے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ قاضی صاحب کے علم و فضل کا انداز، یہ انداز دیکھیے کہ قاضی صاحب کے پاس جو آتا غیر مسلم، وہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہو کے جاتے۔ کتنے عیسائی ہیں، کتنے ہندو ہیں اور کتنے سکھ ہیں جو ان کی تعلیم اور ان کی تلقین پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ قاضی صاحب اردو کے نہیں، فارسی کے بھی، انگریزی کے بھی، گرمکھی کے بھی، سنسکرت کے بھی عالم تھے، یعنی 5 زبانوں میں کے ماہر تھے۔ اردو، عربی، فارسی، سنسکرت اور گرمکھی کے بھی ماہر تھے، اور ان زبانوں پر ان کی قابل دسترس حاصل تھی۔ ایک گیانی سکھ سردار کو کہتے ہیں، جیسے دین میں ہمارے ہاں مولوی صاحب یا مولانا صاحب ہیں، سکھوں کے رہبر کو گیانی صاحب کہا جاتا ہے۔ گیانی سے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گرنتھ پڑھی۔ گرنتھ سکھ مذہب وہ ہے جس میں بت پرستی نہیں ہے، سکھ مذہب میں توحید ہے، بلکہ سکھ مذہب یہ حقیقتاً ہندو سے برگاشتگی کا نام ہے۔ ہندو کی جو ہے نا بت پرستی، اس کے خلاف سکھ مت یہ بغاوت ہے۔
سکھ مذہب میں یہ مورتی کی پوجا نہیں ہوتی، سکھ مت میں توحید ہے. تو جہاں جہاں گرنتھ صاحب میں توحید کی بات آتی، قاضی صاحب بتلاتے کہ یہی تعلیم اس سے پہلے قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے یہ فرمایا ہے. توحید کے اس مسئلے کو اللہ ذوالجلال نے اس طرح حل کیا ہے. اب اتفاق یہ ہے کہ ادھر گیانی صاحب نے اس گرنتھ کی تعلیم دینا یا قاضی صاحب کا اس سے گرنتھ کو پڑھنا یہ مکمل ہوتا ہے، اور ادھر گیانی صاحب مسلمان ہو جاتے ہیں. یعنی گرنتھ پڑھانے والا سکھ عالم وہ گرنتھ پڑھا کے بھی قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پھر سکھ مذہب پر قائم نہیں رہتا، بلکہ وہ دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے. اور اس قسم کے نامعلوم کتنے واقعات آپ اندازہ کریں. بر صغیر کی ایک تاریخ میں ایک بڑا نام ہے عبد الغفور کا. یہ گوجرانوالے کا آدمی تھا. آریہ سماج اس وقت بہت بڑی تحریک تھی ہندو میں آریہ سماج، سناتن دھرمی، جین مت، یہ تین مشہور مذہب. یعنی ہندو مت میں یہ کبھی کبھی اس قسم کی باتیں بھی سن لیا کرو. ہندو مت میں یعنی جین مت اور یہ کیا کہہ رہا تھا آریہ سماج، جین مت اور سناتن دھرمی، یہ تین جماعتیں پاپولر تھی اس وقت ہندوستان. یہ عبد الغفور گجرانوالہ کا بہت بڑا گریجویٹ پڑھا لکھا تھا. یہ آریہ ہو گیا. آریہ ہونے کے بعد اس نے ترک اسلام لکھی، ایک کتاب لکھی جس کا نام ترک اسلام تھا. اس کا جواب مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے ترک اسلام دیا. ترک اسلام کا ترک کے معنی سپاہی، ترک کے معنی سپاہی، اسلام کا سپاہی. اس نے پھر اس کا جواب دیا تہذیب الاسلام، یعنی یہ اسلام پر حملہ آور ہو رہا ہے. مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کا جواب دیا تغلیب الاسلام کے نام. اور تغلیب الاسلام میں انہوں نے لکھا کہ اگر عبد الغفور جس نے آریہ بن کے اپنا نام دھرم پال رکھ لیا تھا، اگر اس کی روش یہی رہی تو میری بات یاد رکھو، مستقبل قریب میں انشاءاللہ یہ دوبارہ مسلمان ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد بھی اس نے ایک تیسری کتاب لکھی، اس کا نام اس نے رکھا نقل اسلام. اب نقل اسلام کا جواب پھر مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا قبر الاسلام. یعنی اس وقت اسلام کی وکالت کرنے والا اور اسلام کا دفاع کرنے والا آپ کے بر صغیر میں کون تھا؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ. تو خیر یہ داستان بڑی طویل ہے اور بڑی یعنی عجیب ہے. یہی عبد الغفور یہ جب آریہ تھا، اس کا ایک عورت کے ساتھ نکاح ہوتا ہے. یہ علماء سے ایک مسئلہ پوچھتا ہے کہ کیا اس دور کا جب میں سکھ تھا نہ آریہ تھا اور اس دور میں میں نے نکاح کروایا تھا، کیا میرا وہ نکاح بدستور قائم ہے اگر میں اسلام پر میں آ جاؤں یا قائم نہیں ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ اس کا جواب وہ بار بار اس سوال پوچھتا ہے علماء سے، کوئی جواب نہیں دیتا. قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفصل جواب دیا، قاضی منصورپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مفصل جواب دیا اور اس کے جواب پر مطمئن ہوا کہ تمہارا نکاح برقرار ہے. تمہاری بیوی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتی ہے تو تمہیں دوبارہ نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں جن مشرکین کا نکاح ہوا تھا باہم آپس میں، ان کے اسلام لانے کے بعد ان کے تجدید نکاح کی ضرورت پیش نہیں ہوئی. مسئلہ سمجھے نا؟ ان کے تجدید نکاح کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی. اس لیے تم بھی اپنے اسلام قبول کر لو گے تو تمہیں تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے. یہی جواب سن کے یہ دھرم پال مسلمان ہوا اور پھر اس نے اپنا نام غازی محمود رکھا. یہ کس کے خط پہ مسلمان ہوا؟ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خط.
اللہ اکبر کبیرہ. دھرم پال کی کتاب ہے, پوری داستان غم چھپی ہوئی ہے, اور پوری میں نے پڑھی, اب 1250 صفحے کی کتاب, پوری اس نے داستان لکھی ہے. حضرت قاضی صاحب کا یہ خط بھی پورے کا پورا جو اس نے اپنی اس کتاب میں نقل کیا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کئی غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان ہو. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا, اللہ اکبر کبیرہ, انجمن حمایت اسلام, یہ آپ کے ہندوستان لاہور میں معروف انجمن, جس کے تحت اسلامیہ کالج, ریلوے روڈ اسلامیہ کالج, اور لاہور میں اور بھی ہائی اسکول وہاں تھے جو انجمن حمایت اسلام کے زیر اہتمام چلتے تھے. انجمن حمایت اسلام کا سالانہ جلسہ ہوتا تھا جس میں ہندوستان کے اکابر علماء خطاب کیا کرتے تھے, اور اس میں اللہ اکبر سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری, علامہ انور شاہ کشمیری, علامہ اقبال جیسے سارے ثبوت ہندوستان کے وہ اس اسٹیج کی زینت بنتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انجمن حمایت اسلام نے قاضی صاحب کو جلسے کی دعوت دی, اور جلسے کی صدارت میاں سر محمد شفیع بیرسٹر کر رہے تھے. قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موضوع محمد اسلام تھا. سمجھ رہے نا, محمد اسلام کی خوبی, اسلام کی خوبی, اسلام کے محامد کیا ہے, اس میں کون کون سی بھلائی ہے, اور کن کن چیزوں سے کی یہ دعوت دیتا ہے. اس موضوع میں قاضی صاحب نے 6 گھنٹے مسلسل گفتگو کی. 6 گھنٹے. ہمیں تو صرف سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لمبی لمبی تقریریں یاد ہے, لیکن قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تقریر اس اعتبار سے بڑی عجیب ہے کہ سر محمد شفیع نے کہا قاضی صاحب جتنے گھنٹے تقریر کریں گے فی گھنٹہ انجمن کو میں 3000 روپے دوں گا. آپ اندازہ کیجیے قاضی صاحب کی مقبولیت کا, ان کی پذیرائی کا, اور ان کے علم کا. قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اعلان کے مطابق 6 گھنٹے محمد اسلام پر تقریر کی, اور انجمن حمایت اسلام کو اس کے عوض میں 18,000 روپے اس دور میں وصول ہوئے. 18,000 روپے. اللہ اکبر کبیرہ. اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ قاضی صاحب کے علم و فضل کا عالم کیا تھا. ایک دفعہ ہوا کیا, قاضی صاحب تشریف فرمائے, اللہ اکبر کبیرہ, اور ایک ہندو دوست ان کا وہ قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ فلاں قتل کا کیس آپ کے پاس آیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فلاں قتل کا کیس آپ کے پاس آیا ہے, آپ مہربانی ذرا اس پہ شفقت کیجیے, نظر کرم کیجیے, وہ آدمی بے گناہ ہے. قاضی صاحب نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا کہ اس نے ایک تھیلی قاضی صاحب کی طرف بڑھائی. تھیلی. قاضی صاحب فرمانے لگے یہ کیا؟ قاضی صاحب کہنے لگے یہ کیا؟ وہ کہنے لگا یہ آپ کی مٹھائی ہے, اور ساتھ ہی کہا کہ یہ 40,000 ہے. اللہ اکبر کبھی. یہ کتنا ہے؟ 40,000 ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب سونا 10 روپے تولا تھا. 40,000 کی خطیر رقم ہے. قاضی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو؟ کیا حرام اگر کثیر تعداد میں ہو تو وہ حلال ہو جاتے؟ حرام اگر کثیر تعداد میں ہو تو وہ حلال ہو جاتا ہے. اٹھاؤ اس کو. قاضی صاحب نے کہا جو فیصلہ وہی ہوگا جو شہادتوں پر اور قانون کے مطابق ہوگا. قاضی صاحب نہیں, بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کے ایک ساتھی, ایک دوست عبدالصمد ان کا نام تھا, وہ انسپیکٹر پولیس میں تھے, پولیس انسپیکٹر تھے. ایک دفعہ کیا ہوا, انگریز افسر وہاں آیا, اور ان کے پاس شیخ عبدالصمد کے پاس ایک گھوڑی تھی. وہ کہنے لگا
انگریز افسر کہنے لگا یہ گھوڑی بڑی مضبوط ہے، کھا پی کے موٹی تازر ہوئی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی جو ہے نا محکمہ مال اس کی گھاس چر چر کے، گھاس کھا کھا کے یہ تمہاری گھوڑی جو ہے نا وہ پلی ہے اور موٹی تازی ہوئی۔ عبدالصمد صاحب کہنے لگے جناب صاحب میری گھوڑی حرام کا مال نہیں کھاتی، نہ میں نے حرام کا مال کھایا ہے، نہ میں اپنے گھوڑی کو حرام کا مال کھلاتا ہوں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، گھوڑی کو کھولا گیا اور محکمہ مال کا جو گھاس تھا گھوڑی اس کی طرف منہ کر کے بھی نہیں کھڑی ہوئی۔ عبدالصمد انہوں نے اپنی جیب سے پیسے دیے کہ جاؤ یہ پیسے اس سے گھاس لاؤ۔ اب ان پیسوں کو پیسے سے گھاس لایا گیا، چارہ لایا گیا اور اس گھوڑی نے کھا لی۔ یہ تربیت یافتہ تھے کس کے؟ حضرت قاضی سلیمان منصورپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات بھول گیا، یہ قاضی صاحب ایسے نہیں بن جاتے۔ میں نے اس بات کو مؤخر بھی اسی لیے کیا ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے۔ ان کے سوالے نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ انہیں باوضو دودھ پلاتی تھی، باوضو دودھ پلاتی تھی۔ حضرت مولانا بارک اللہ لکھوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سوالے نگاروں نے بھی لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ اپنی اولاد کو باوضو دودھ پلاتی تھی، نتیجہ پھر محمد لکھوی پیدا ہوئے۔ یہ والدہ دودھ پلاتی ہے کہ اس سے باوضو، نتیجہ کا قاضی سلیمان منصورپوری پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تاثر ہے، یہ نتیجہ ہے وضو کا، نیکی کا اور پارسائی کا۔ میرے بھائیوں یہی ایک بات نہیں، اب آگے دیکھیے کہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہے کہ یہ غلام احمد قادیانی، غلام احمد قادیانی، اللہ اس گمراہی سے اور اس فتنے سے سب کو محفوظ رکھے۔ 1891 میں اس نے دعویٰ مسیحیت کیا، 1891 کہ میں مسیح مود ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی جو بشارت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے دی ہے وہ مسیح آ گیا ہے اور وہ میں ہوں۔ اب اس غلام احمد قادیانی کے اس دعوے کی سب سے پہلے جس نے خبر لی وہ مولانا محمد حسین بٹالوی تھے، تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے 1891 ہی میں مولانا اسماعیل علی گڑھی انہوں نے ایک مختصر رسالہ لکھا، مختصر 44 صفحات پر، لیکن قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ایام میں 1894 میں، یعنی صرف 2 سال بعد، چھپا 1894 میں ہے لیکن لکھا گیا وہ 1892 میں ہے۔ ایک جواب لکھا جس کا نام انہوں نے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تائید الاسلام لکھا۔ اب یہ تائید الاسلام اور توضیح المرام 2 رسالے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ جس وقت توضیح المرام لکھی ہے تو قاضی صاحب نے وہ غلام احمد قادیانی کو بھیجی۔ آپ ذرا یہ دلچسپ تفصیل بھی سنیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ساتھ اس کے ایک خط لکھا کہ مرزا صاحب آپ میری اس کتاب کا جواب نہیں لکھ پائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات کہ آپ کو بیت اللہ کا حج نصیب نہیں ہوگا۔ تیسری بات آپ مجھ سے پہلے مریں گے، آپ مجھ سے پہلے مریں گے اور عبرتناک موت مریں گے۔ یہ کتاب بھی بھیجی اور یہ خط بھی لکھا غلام احمد قادیانی کو۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنے وصول سے اور اتنے اعتماد سے غلام احمد قادیانی کو خط لکھا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیا تیقن ہے، کیا اعتماد ہے؟ قاضی صاحب ٹال مٹول کرتے رہے، چھوڑو یار، چھوڑو بات، ہو گئی بات، وہ ایسے ہی ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے، انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ لیکن جب ان سے بار بار اصرار کیا گیا اور پوچھا گیا
تو پھر قاضی صاحب نے حقیقت حال آگاہی کی. فرمانے لگے میں نے کیا دیکھا، ایک دفعہ خان نے اس کتاب کو لکھنے کے دوران اور خط لکھنے سے پہلے خواب دیکھا کہ ایک حوض ہے اور حوض میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما وہ حوض میں کھڑے، اور میں پاس گیا ہوں تو انہوں نے حوض میں سے کچھ چھینٹے میرے اوپر ڈالے، لب بھر بھر کے کچھ چھینٹے میرے اوپر ڈالے. میں نے کہا شہزادو میں تو تمہارے غلاموں کا بھی غلام، میں تمہارے غلاموں کا بھی غلام ہوں. یہ اٹکیلیاں مجھ فقیر کے ساتھ اور مجھ غلام کے ساتھ کیوں ہیں؟ یہ اٹکیلیاں کیوں ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ نہیں، یہ اٹکیلیاں نہیں ہیں، یہ صلہ ہے اس کتاب کا جو اس کتاب لکھ کے تم نے غلام احمد قادیانی کو بھیجی، اور اب خط بھی لکھ کے بھیج دو جس میں یہ 3 باتیں قید لکھ دو اس کو. وہ بڑی پیشین گوئیاں کرتا ہے، اور تم بھی پیشین گوئیاں 3 لکھ کے بھیج دو کہ تم اس کتاب کا جواب نہیں لکھ سکو گے، اور تم بیت اللہ کا حج نہیں کر سکو گے، اور تم اس سے پہلے مرو گے، اور ساتھ یہ کہ بری موت مرو گے. اور تینوں باتیں یہ بالکل برحق ثابت ہوئی. غلام احمد قادیانی قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے بعد 1908 میں مرا ہے، 1908 میں مرا ہے، اور 1892 میں اس کا جواب دیا گیا. گویا کہ 12-13 سال تک غلام احمد قادیانی اس کا جواب نہیں دے سکا. دوسری بات یہ، انہوں نے لکھا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور بیت اللہ کا حج کریں گے. تم جھوٹے ہو، تمہیں اللہ ذوالجلال بیت اللہ کے حج کی سعادت نصیب نہیں کرے گا. تیسری بات یہ کہ میری زندگی میں تم مرو گے، پہلے مرو گے، اور کیا بری موت مرو گے. اور پھر واقعی قادیانی اسی طرح مرا. قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے فوت ہوا اور بیت الخلاء میں موت پڑا، بیت الخلاء کی موت پڑا. اور جس گاڑی پر گیا تھا لاہور سے قادیان میں، وہ غلاظت کی کا ڈبہ تھا، غلاظت کا ڈبہ تھا، یعنی جس میں گندگی ڈالی جاتی ہے اس کو صاف کر کے اس گاڑی کے ڈبے میں غلام احمد قادیانی کو رکھ کے لاہور سے قادیان بھیجا گیا. یہ تاریخی داستانیں ہیں، کبھی کبھی یہ بھی سن لیا کرو. اکثر و بیشتر تو سنتے ہی نہیں، سنانے والے بھی نہیں سناتے، اور آپ بھی سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. میرے بھائیوں، یہ تھے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر قاضی صاحب نے اس کے بعد ایک اور کتاب لکھی. اس کتاب میں انہوں نے جلے حروف سے، بالکل کھلے الفاظ سے یہ کہا، میں نہایت جزم کے ساتھ بآواز بلند کہتا ہوں کہ حج بیت اللہ مرزا صاحب کے نصیب میں نہیں ہوگا. میری یہ پیشین گوئی سب حضرات یاد رکھیں. یہ دونوں کتابیں الحمدللہ اس فقیر کے پاس موجود ہیں، اور میں نے حرف بحرف ان کو پڑھا ہے. یہ صرف سنائی باتیں نہیں کہہ رہا، بلکہ اپنی دل سے، اپنی آنکھوں سے پڑھی ہوئی کتابوں کے تناظر میں یہ ساری باتیں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہی قاضی صاحب ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی سیرت پر 3 کتابیں لکھی ہیں، مہر نبوت، سید البشر اور رحمت للعالمین. مہر نبوت مختصر ہے، اس سے بڑی سیرت ہے، سیرت النبی ہے، سیرت سید البشر ہے، اور تیسری رحمت للعالمین ہے. رحمت للعالمین کے بارے میں آپ دیکھیے یہ لکھی کس وقت گئی ہے؟ تہجد کی نماز کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قاضی صاحب نے باموضوع اس کتاب کو مرتب کیا ہے. کتنی محبت سے. بعض حضرات کہتے ہیں سید سلیمان ندوی یا علامہ شبلی رومانی، ان کی سیرت النعمان وہ دلائل کے تناظر میں لکھی گئی ہے، اور قاضی صاحب کی سیرت کی کتاب محبت اور وارفتگی میں لکھی گئی. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا ترجمہ عربی میں دو دفعہ ہوا ہے، یعنی 2 حضرات نے اس کا عربی ترجمہ کیا ہے. انگریزی میں رحمت اللہ عالمین کا ترجمہ ہوا ہے،
بنگلہ دیش میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، بنگلہ میں، اور اسی طرح اس کا ترجمہ فارسی زبان میں ہوا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہی رحمت اللہ علیہ وہ کتاب ہے جو عثمانیہ، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کی یونیورسٹی میں نصاب میں داخل کی۔ حیدرآباد، ریاست حیدرآباد، دکن، حیدرآباد دکن کی یونیورسٹی، اس میں یہ قاضی صاحب کی رحمت اللہ علیہ نصاب میں شامل تھی۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی یہ کتاب نصاب میں داخل تھی۔ جامعہ بلیہ میں، جامعہ اسلامیہ ریاست بہاولپور میں، ندوۃ العلماء میں، دارالعلوم دیوبند میں، انجمن بیت اسلام، اس کے کالج اور اس کے سکولوں میں یہ کتاب درسن پڑھائی جاتی رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا پذیرائی بخشی ہے۔ آپ گزشتہ خطبے میں سن چکے ہیں کہ اس کی تبعثت سے پہلے ہی یہ مطالبے ہونے لگے تھے کہ ہمیں رحمت اللہ علیہ بھیجی جائے، ہمیں بھیجی جائے۔ پوچھنے والوں سے پوچھا کہ آپ کو یہ کس نے کہا ہے؟ ابھی تو کتاب چھپی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ خواب میں ہمیں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ میری سیرت پڑھنی ہے تو رحمت اللہ علیہ کو پڑھیں۔ یہ ہے رحمت اللہ علیہ اور یہ ہے ان کے مصنف۔ اسی طرح حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب الجمال والکمال ہے، سورہ یوسف کی تفسیر ہے۔ اور آپ قصے کہانیاں سنانے والے خطیبوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنتے ہیں اور کبھی اللہ کے لیے الجمال والکمال بھی پڑھے۔ انہوں نے ایک ایسی بات کہی ہے، بہت سی باتیں ہیں، ایک بات کہی ہے انہوں نے جو عام مفسرین نے کہی ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، کہ جب حضرت یعقوب ان کی بیوی بھائی یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جی اور اماں جی کو کہاں بلایا؟ رفع ابویہ علی العرش، اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیے اور بھائی وہ سرنگو ہو گئے۔ اور ابراہیم حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے دل کا یہ ہے اس خواب کی تعبیر، ابا حضور اس خواب کی تعبیر یہ ہے آپ کے سامنے۔ قاضی صاحب لکھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی اہلیہ یوسف اور بنیامین، یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ، یہ بنیامین کی پیدائش کے چند ہفتے بعد فوت ہو چکی تھی اور اس کی بہن یعنی بنیامین کی خالہ ان کے ساتھ نکاح حضرت یعقوب نے کیا۔ حضرت یعقوب گویا یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی یہ والدہ سوتیلی تھی۔ بات سمجھے کچھ؟ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف اور حضرت بنیامین کی والدہ کیا تھی؟ سوتیلی تھی۔ اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ رفع ابویہ علی العرش، گویا سوتیلی ماں کو وہی درجہ دیا ہے جو حقیقی ماں کا ہو۔ قرآن نے کیا سبق دیا ہے کہ سوتیلی ماں کا وہی درجہ، وہی مرتبہ جو حقیقی ماں کا ہوتا ہے۔ آج تو لوگ حقیقی ماں کو بھی قبول کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں، اس قسم کی باتیں۔ اسی طرح شرع اسماء الحسنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ، ان پر قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی شرح لکھی ہے۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حج کیے، ایک 1221 میں اور دوسرا 1921 میں اور دوسرا 1930 میں۔ اور 1930 میں سلطان عبدالعزیز سے ملاقات پر، اس سے پہلے جب یہ حج پر گئے، یہ صفا مروہ پر چھت نہیں ہوتی تھی، صفا مروہ پر چھت نہیں ہوتی تھی۔ قاضی صاحب نے سلطان عبدالعزیز کو مشورہ دیا کہ یہاں چھت ڈالو، یہ آنے جانے کی اتنی مسافت حجاج کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے اور آپ کے لیے اس پر چھت ڈالنا کوئی مشکل ہے نہیں ہے۔ گویا وہ چھت بھی آج صفا مروہ پر قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صدقہ جاریہ بنی ہوئی۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج سے واپسی پر
اللہ اکبر بیمار ہوتے ہیں حج کے دوران، حج سے واپسی پر بھی بیمار ہوتے ہیں، اور بیمار ہونے کے بعد اس پر ہوائی جہاز، اس میں بحری جہاز میں، ہوائی جہاز تو اس وقت تھے ہی نہیں، بحری جہاز میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جمعے کا دن ہے، محرم کی 1 تاریخ ہے، قاضی صاحب 11 بجے فوت ہوتے ہیں اور اللہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس وقت قاضی صاحب کا سوالے نگاروں نے ان کا اپنا یہ شعر لکھا ہے، نظر آتا نہیں قسمت میں مجھ کو لوٹ کر آنا۔ نظر حج کے لیے جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے ایک شعر انہوں نے کہا، نظر آتا نہیں قسمت میں مجھ کو لوٹ کے آنا، میری عمر رواں آب رواں معلوم ہوتی ہے، میری عمر رواں آب رواں معلوم ہوتی ہے۔ گویا جو آخر میں جو بات جاتے ہوئے کہہ گئے تھے، اللہ اکبر، وہ پر پوری ثابت ہوئی۔ 1930 میں جب حج کے لیے گئے ہیں، ریاست پٹیالہ کی مسجد میں 30 سال قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ دیا، اور آخری خطبے میں وہ فرماتے ہیں، بھائیو میں حج کے لیے جا رہا ہوں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید میں اب اس کے بعد آ کے آپ کو جمعہ نہ پڑھا سکوں، اس لیے آپ سے دستبست عرض کرتا ہوں کہ اس 30 سالہ عرصے میں اگر کسی کی دل آزاری ہو تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، خدا کے لیے مجھے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ تو اس طرح الوداع ہوتے ہیں اور ان کی یہ پیشین گوئی سچی ثابت ہوتی ہے۔ اور حج سے واپسی پر حدیث میں آتا ہے کہ نیک اعمال، اللہ والے بھی یہی کہتے ہیں، نیک عمل کے بعد انتقال وہ آخرت کی بھلائی اور آخرت کی کامیابی کا نتیجہ ذریعہ بن جاتی۔ یعنی رمضان المبارک کے بعد، حج کے بعد، عمرے کے بعد، نماز پڑھتے ہوئے یا نماز کے بعد انسان اس دنیا سے چل بستا ہے تو گویا پہلی کی ہوئی نیکی اس کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ ہے وہ حضرت قاضی صاحب جو رحمۃ للعالمین کے مصنف ہیں، جن کا ذکر خیر میں گزشتہ خطبے کے دوران بھی اشارتاً کر رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں سیرت طیبہ سے مستفید ہونے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔